رسول نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسانیت بنیادی طور پر دو بڑے گروہوں میں منقسم ہے، ایک ماننے والوں کا گروہ ہے اور دوسرا نہ ماننے والوں کا، حق کا انکار کرنے والوں کا۔ اب اس آیت میں انکار کرنے والوں کی بات کی گئی ہے اور ان کی ایک مثال دی گئی ہے۔ انکار کرنے والوں کی مثال دے کر بات سمجھائی گئی ہے، اور وہ مثال قدیم اہل مکہ کی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی پرامن تبلیغ کو بھی برداشت نہ کیا، انہیں اپنے گھر سے نکالا، ان پر اللہ کا راستہ بند کیا، ان لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ انہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے بھی روک دیا۔ نمبر 1 یصدون عن سبیل اللہ، اور نمبر 2 والمسجد الحرام۔ عن سبیل اللہ میں تو عام حکم ہے، یعنی اللہ کے راستے پر چلنے سے روکا، ایمان لانے سے روکا، اور ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی سزائیں دی، تکلیفیں دی، اور خصوصاً اللہ کے گھر سے بھی روک دیا، جیسا کہ 6 ہجری میں ہوا کہ مسلمان مدینہ سے مکہ عمرہ کے لیے گئے، لیکن انہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا مکہ میں، اور حدیبیہ سے واپس آنا پڑا۔ یہ مسجد حرام کیا ہے؟ الذی، وہ جگہ ہے، جعلناہ للناس، بنایا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے۔ یہ مسجد حرام کیا چیز ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جسے ہم نے لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہیں اس میں قیام کرنے والے، جم کے رہنے والے، والباد، اور باہر سے آنے والے۔ باد بدو بھی اسی سے ہے، یعنی صحرا سے آنے والے، مراد ہے مکہ کے علاوہ باہر کے علاقوں سے آنے والے۔ اب یہاں پر جو لفظ مسجد حرام استعمال ہوا ہے، اس سے بھی 2 معنی لیے گئے۔ ایک تو مسجد بمعنی مسجد، کہ مسجد حرام یعنی وہ خاص مسجد خانہ کعبہ ہے جہاں، اور دوسرا معنی پورا حرم مکہ لیا گیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کچھ اور مقامات پر مسجد حرام بول کر پورا حرم مراد لیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجد حرام پر وہاں کے رہنے والوں یعنی لوکل لوگوں کا اور باہر سے آنے والوں کا حق برابر ہے، اور اگر اس سے مراد صرف مسجد لی جائے تو کوئی اشکال نہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر کوئی فرق نہیں کیا جاتا ان لوگوں میں جو مستقل طور پر مکہ کے رہنے والے ہیں یا باہر سے آنے والے ہیں، سب کے حقوق عبادت میں برابر ہیں۔ جس وقت جو چاہے طواف کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، جہاں جو چاہے کھڑا ہو سکتا ہے، یعنی سب کے لیے وہ مسجد برابر حیثیت رکھتی ہے۔ بات اصل میں اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو کیا حق پہنچتا تھا کہ مسلمانوں کو اس مسجد میں آنے سے روکے، اس جگہ میں داخل ہونے سے روکے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں بنایا۔ اس پر کسی خاص خاندان کی یا خاص گروہ کی اجارہ داری نہیں رکھی گئی، اس پر تو سب کا حق ہے۔ اچھا،
بعض کے خیال میں اس سے مراد صرف مسجد حرام ہی نہیں پورا حرم ہے کہ اس پر بھی سب کا حق ہے. مسجد حرام کو جب بمانا مسجد لیا گیا تو اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ سب کا حق اس میں برابر ہے. لیکن جب اس سے مراد حرم مکہ لیا گیا تو پھر علماء کے درمیان اختلاف ہوا کہ کیا سارے حرم پر باہر سے آنے والوں اور وہاں کے مقیم لوگوں کا حق برابر ہے یا اس میں کچھ فرق ہے. تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ سب کا حق برابر ہے، حرم کے اندر کوئی شخص اپنی جائیداد نہ خرید سکتا، نہ بنا سکتا ہے، نہ فروخت کر سکتا، نہ کرائے پہ دے سکتا ہے. لیکن دوسرے گروہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ قدیم زمانے سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ لوگ مکہ میں مکانوں کی خرید و فروخت کرتے رہے ہیں اور ان کو کرائے پر دیتے بھی رہے ہیں. اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں. مثلاً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد آپ کے مکان پر عقیل نے قبضہ کر لیا، پھر اسے بیچ بھی دیا. چنانچہ حجۃ الوداع کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا عقیل نے ہمارے لیے مکان کب چھوڑا ہے کہ اس میں رہیں، یعنی وہ تو بک چکا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مکہ کی زمینیں اور مکانات بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد اس سلسلے کو ختم نہیں کیا گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نافع بن عبد الحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے ایک گھر جیل خانہ بنانے کے لیے اس شرط پہ خریدا کہ اگر حضرت عمر اس خریداری کو منظور کریں تو بیع پوری ہوگی، بصورت دیگر صفوان کو کرائے کے 400 دینار مل جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے دور میں بھی مکہ کے مکانوں کی خرید و فروخت یا ان کو کرائے پر دینا ایک معلوم امر تھا. تو خلاصہ کیا ہوا بات کا کہ مسجد حرام سے مراد نمبر 1 صرف مسجد لی گئی ہے، نمبر 2 پورا حرم لیا گیا ہے. جہاں تک مسجد کا تعلق ہے تو عبادت کا حق تو سب کے لیے برابر ہے، اور اگر حرم لیا جائے تو اس میں رہنے کا حق، اس میں جائیداد بنانے کا حق جو اس کے مالک ہیں ان کو ہے، اور باہر سے آنے والے رہنے کے لیے جو کرایہ دیتے ہیں وہ کرایہ کا لین دین بھی درست ہے، کیونکہ اب تقریباً تمام علماء کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے. وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی ارادہ کرے گا، فیہ اس میں، بِإِلْحَادٍ الحاد کا. الحاد سے مراد کیا ہے؟ گمراہی، کجروی. الحاد کا لفظ ایک معروف لفظ ہے، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. لحد اسی سے ہے، یعنی انحراف کرنے کے معنوں میں آتا ہے. مراد ہے اس سے ہر قسم کے گناہ، یعنی کفر، شرک، دیگر کبیرہ صغیرہ گناہ. جو شخص اس میں الحاد کا یعنی حق سے ہٹنے کا، گمراہی کا، حرام کام کرنے کا ارادہ کرے گا یا اس ارادے سے حرم کی طرف جائے گا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکھائیں گے اس کو دردناک عذاب میں سے. عبادت کا حق تو سب کو ہے، لیکن یہاں الحاد کا حق کسی کو نہیں. کوئی شخص جو ایسا کرے اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور ایسا کرنا تو دور کی بات، یہاں پر لفظ آ رہا ہے من یرد، جو ارادہ بھی کرے، جو سوچے بھی. آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں عبادت کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر. تو جس جگہ پر نیکی کا اجر و ثواب لاکھوں میں جا پہنچتا ہے تو وہاں پر گناہ کرنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس کی سزا بھی پھر بڑھ نہیں جانی چاہیے؟
اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کام تو اللہ کی زمین کے کسی حصے میں بھی کرنا ناپسندیدہ ہے، منع ہے، لیکن وہ جگہ جو اللہ نے بنائی ہی عبادت کے لیے ہے، وہاں پر جا کر غلط کام کرنا، گناہ کے کام کرنا شدید تر جرم ہو جاتا ہے، یا شدید ترین جرم ہو جائے گا۔ حرم مکہ کو اللہ نے امن کی جگہ قرار دیا ہے، سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر نہ فوج کشی جائز ہے، نہ جدال اور قتال جائز ہے، حتیٰ کہ بلا ضرورت ہتھیار اٹھا کے چلنا بھی منع ہے وہاں۔ اگر کوئی مجرم وہاں آ کر پناہ لے تو اس کو بھی نہیں پکڑا جا سکتا، امن کی جگہ ہے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسان وہاں مامون ہے، بلکہ جانوروں تک کے لیے وہاں امن ہے۔ نہ وہاں جانوروں کا شکار کیا جا سکتا ہے، نہ شکار کی غرض سے انہیں دوڑا کے باہر لایا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ اگر حرم کے اندر ہے اور سب کو پتا ہے کہ منع ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان کو دوڑا دوڑا کے حرم کے باہر لے جا کے وہاں شکار کریں، اس طرح ان کو ہراساں کرنا بھی منع ہے۔ صرف موذی جانور جو ہیں، یعنی جو انسانوں کی ہلاکت کا سبب بنے، ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ انسان اور جانور، بلکہ درخت، گھاس وغیرہ، ان کا کاٹنا بھی منع ہے۔ صرف مخصوص ضروریات کی خاطر اذخر گھاس کی اجازت دی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے پودے توڑنے سے منع کیا تو لوگوں نے اذخر گھاس کی طرف اشارہ کیا کہ اس میں ہماری بعض ضروریات ہیں، تو آپ نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، یعنی انسان، جانور، پودوں کے علاوہ باقی اشیاء کو نقصان پہنچانا بھی منع ہے، حتیٰ کہ گری پڑی چیز اٹھانا بھی ممنوع ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پر پھر نہ تو شرک کی اجازت ہے، نہ کفر کی، نہ بدعت کی، نہ ہی چوری چکاری کبیرہ گناہوں کی۔ اسی طرح اپنے ہاتھ، زبان اور کسی بھی چیز سے دوسروں کو وہاں پر تکلیف دینا جو ہے انسان کی نیکیوں کو برباد کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب میں سے چکھائیں گے، یعنی مزہ چکھائیں گے، یا دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب جگہ مقرر کر کے دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ، یعنی جب بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ یہاں پر خانہ کعبہ تعمیر ہوگا، اور یہ کب ہوا؟ طوفان نوح کے بعد، جب خانہ کعبہ بھی ڈھہ گیا۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے ہوئی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اس کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے، پھر طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کی اصل جگہ بتائی کہ یہاں تعمیر ہوگا، یعنی اس کی اصل بنیادیں جو تھیں یا جس جگہ اس کو بننا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر کے بتایا۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے یہ جگہ بتائی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، ہم نے یہ جگہ مقرر کی تھی۔ اور کس لیے مقرر کی تھی؟ اللہ تشرک بی شیئا، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یہ ہے غرض تعمیر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس زمانے میں جس جگہ پر آنکھ کھولی وہاں سوائے شرک کے اور کچھ نہ تھا، پوری انسانیت شرک کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر اپنی اولاد کو ایک غیر آباد علاقے پہ بسائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے تھے، تو اس دور میں جو بھی متمدن علاقے تھے، یعنی جہاں پر تہذیب و تمدن تھا یا زندگی کی رمق تھی یا آباد علاقے آپ کہہ سکتے ہیں، مثلا عراق، شام، مصر وغیرہ، ان سب علاقوں میں شرک تھا۔ جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، وہاں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ توحید کا سبق کہاں سے لے گا، یا اس کا توحید پر قائم ہونا اور جمنا انتہائی مشکل ہوگا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ ان علاقوں کو چھوڑ دیا جائے اور بالکل ایک غیر آباد وادی میں جا کر ایک نئی نسل کو بسایا جائے. یہ دراصل تیاری تھی کس چیز کی؟ اس دین کی تکمیل کی، کہ اسی نسل میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا اور ان کے ذریعے انسانیت کے لیے اس دین کو مکمل کیا جانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ یہ گھر تعمیر کرو، اور اس شرط پر اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے کرنے والوں کے لیے. طائفین کس کی جمع ہے؟ طائف کی. قائمین کس کی جمع ہے؟ قائم کی. رکع کس کی جمع ہے؟ راکع کی. سجود ساجد کی. تو گویا حرم پاک میں جو عبادت ہوتی ہے اس میں 4 اہم کام ہیں. رکوع سجدے کے علاوہ قیام اور طویل قیام، جیسے مثلا رمضان میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ طواف. گویا ان عبادات کی ادائیگی کے لیے اس گھر کو پاک صاف رکھو. اور پاک صاف رکھنے میں 2 چیزیں آتی، نمبر 1 ظاہری طور پر اور نمبر 2 باطنی طور پر. ظاہری طور پر کیسے؟ جیسے ہر طرح کی نجاست سے، اس میں کوڑا کرکٹ سے لے کے نجاست کی کوئی بھی شکل. اور باطنی طور پر کفر، شرک، بت پرستی، غیر اللہ کی عبادت کا کوئی بھی طریقہ، ان سب چیزوں سے پاک رکھو تاکہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ ہی کی ہو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور پکارو لوگوں میں حج کے لیے، اعلان کر دو لوگوں میں حج کا. اذن، آذان بھی اسی سے ہے. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. یعنی جب یہ گھر تعمیر ہو جائے تو پھر لوگوں کو حج کے لیے پکارو کہ وہ حج کے ارادے سے یہاں پر آئیں. اعلان عام کر دو. کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، یہاں میری آواز کون سنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اعلان کر دو، آواز پہنچانا میرا کام ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کو آؤ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ہر اس شخص کو پہنچا دی یا اس کی فطرت میں ڈال دی جس کو یہاں پر پہنچنا مقدر تھا. اور کہتے ہیں کہ کچھ روحوں نے جب اس آواز پر لبیک کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد ان کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر دیے. اب پتہ نہیں آپ نے کہا ہوا کہ نہیں. جنہوں نے نہیں کہا، پھر کچھ لوگ سوچ کے جواب دیتے ہیں نا، اور کچھ جواب دینا بھول جاتے ہیں. تو نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی لبیک کہنا چاہیے، نیت کر لینی چاہیے. اب دیکھیے کہ انہوں نے تو حج کے لیے پکارا تھا نا، جو ایک عبادت کا طریقہ تھا، ایک اچھا نیکی کا کام تھا. اب ہم ذرا عام روزمرہ زندگی کے بارے میں سوچیں کہ جب بھی کوئی ہمیں نیکی کے کام کے لیے یا نیکی کی بات کے لیے پکارتا ہے تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم کتنے شوق سے چلے آتے ہیں، کتنی خوشی سے آتے ہیں. اور اس معاملے میں اگر آپ غور کریں اور لوگوں کے واقعات اور حالات سنیں تو حیرت ہوتی ہے نا کہ بعض لوگ اس طرح اچانک پہنچ جاتے ہیں اور بعض لوگ ساری زندگی تیاری کرتے رہتے ہیں اور نہیں جا پاتے. عین وقت میں کچھ مشکل ہو جاتی. بہرحال نیت تو رکھنی چاہیے، باقی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم پکارو حج کے لیے. یأتوک، آئیں گے تیرے پاس. رجالن، پیدل، راجل کی جمع، پیدل چل کے آئیں گے. وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ، اور ہر لاغر اونٹ پر. دامر، ضاد میم رے،
ضمیر کا لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ بھی اسی سے ہے. ضمیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے نا, ہمارا ضمیر بھی کہاں ہے؟ چھپا ہوا ہے. تو اسی طرح جو ضمیر ہوتی ہے وہ فعل کے اندر چھپی ہوئی بھی ہوتی ہے, جسے ضمیر مستتر کہتے ہیں, اور نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے نا. تو دامر کہتے ہیں دبلے اونٹ کو. بعض کا خیال ہے کہ وہ خوراک کی کمی سے دبلا ہو جاتا ہے, تو بات یہ نہیں. خوراک کی کمی سے دبلا ہونے والے کے لیے اور لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں مراد سفر کی طوالت سے تھک جانے والا اونٹ ہے, اور سدھانے اور مشق کی کثرت کی وجہ سے دبلا ہونے والا, یعنی سفر پر لے جانے سے پہلے انہیں بھوکا رکھ کر خوب دوڑایا جاتا ہے, خوب ان سے مشق کرائی جاتی ہے, مشقت کرائی جاتی ہے, تاکہ یہ راستے میں پھر چلتے رہیں. آج کے دور میں تو سواری کے مختلف طریقے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ جانوروں پر سوار ہو کر آتے تھے, اور خصوصاً اونٹوں پر. فرمایا کہ وہ آئیں گے تیرے پاس, یا تو کا رجالن, پیدل بھی آئیں گے, اونٹوں پہ سوار ہو کر آئیں گے, اور اونٹ بھی اتنی دور سے آئیں گے کہ چل چل کے تھک چکے ہوں گے, لاغر ہو چکے ہوں گے, کمزور ہو چکے ہوں گے. اچھا, صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ آئیں گے تیرے پاس حج کرنے کو؟ یہ کیوں کہا رجالن وعلی کل ضامر؟ یہ دو لفظ کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں؟ آنے والوں کے شوق کا, آنے والوں کی ڈٹرمینیشن کا, کہ وہ محنت مشقت کر کے, مشکلات برداشت کر کے آئیں گے, پہنچیں گے. اگر عقلی طور پر دیکھا جائے تو ساری زندگی کی کمائی کو اس سفر کے لیے لگا دینا, اور پہلے زمانے میں نہ صرف یہ کہ کمائی لگتی تھی بلکہ وقت بہت لگتا تھا, کئی کئی مہینے کا سفر ہوتا تھا, اور راستے کی تکلیفیں برداشت کرنا اور پھر بھی چلتے چلے جانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالی محبت ڈالے, یا اس کام کا شوق ڈالے. ورنہ بہت سے لوگوں کے پاس وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ اس چیز کا سوچتے ہی نہیں. ہمارے پاس جب بھی پیسے آتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں, کیا کریں گے؟ حج کا تو نہیں سوچتے عام طور پر, گھر بنانے کا سوچتے ہیں, کچھ اور دنیا کی ہم نے خواہشات رکھی ہوتی ہیں اپنے سامنے, ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے ضروریات کی یا تعیشات کی. لیکن حج کے لیے عموماً کم ہی سوچتے ہیں, کیونکہ جن کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے وہ حج پر کیوں جائے مشقتیں اٹھانے, وہ ورلڈ ٹور کیوں نہ کرے؟ کیونکہ عام طور پر تو ہماری سوچ یہی ہے نا, جب اللہ نعمتیں دیتا ہے تو اتنا ہی اس کو بھولتے چلے جاتے ہیں. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, آئیں گے من کل فجن, ہر فج سے. فج کیا ہوتا ہے؟ کشادہ راستہ. عمیق, دور کا. دور کے کشادہ راستوں سے آئیں گے, یعنی ہر طرف سے چلتے چلے آئیں گے. کیوں آئیں یہاں پر؟ لیشہدوا, تاکہ وہ حاضر ہوں, تاکہ وہ مشاہدہ کریں, تاکہ وہ دیکھیں. کیا؟ منافع, فائدے. کون سے فائدے؟ لہم, جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں. اور یہ فائدے دو طرح کے, دینی بھی اور دنیاوی بھی. دینی فائدوں میں کیا ہے؟ مثلا نماز پڑھیں تو ایک ایک نماز کا ثواب 1,00,000 گنا پائیں. طواف کریں تو اس میں اجر پائیں. مناسک حج اور عمرہ کے ذریعے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہوں. اور دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ طرح طرح کے لوگوں سے ملاقات ہو, بہت کچھ سیکھنے کو ملے, تجارت اور کاروبار میں وسعت ہو, اس کے طریقے پتہ چلیں, رنگا رنگ کی چیزوں کی خریداری ہو, مختلف طرح کے کھانے کھائیں, سیر و سیاحت کریں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹینشن فری زون میں کچھ عرصہ گزاریں, کہ جہاں کچھ اور فکر نہ ہو, پریشانی نہ ہو.
عبادت ہی عبادت ہو. جب مسلمانوں کے کراؤڈز کو آپ دیکھتے ہیں تو دل میں بہت قوت پیدا ہوتی ہے، ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے. یعنی مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک خاص خوشی اور ایک خاص رحمت اور برکت کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح ہسٹوریکل پلیسز کو دیکھیں. اچھا یہ ہے حجر اسود، یہ ہے خانہ کعبہ، یہ ہے صفا، یہ ہے مروہ، یہ حجر اسود ہے. اچھا یہ ہے منا، یہاں پر قربانی ہوتی ہے، یہاں پر مزدلفہ. یہ وہ لفظ جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، یہ یہاں بیٹھ کر تو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھنا اور دور سے دیکھنا، فیلنگز بھی اور سائٹ ہی بدل جاتی ہے ساری. یعنی یہاں بیٹھ کے تو بالکل کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ جو وسعت ہوتی ہے. منا کا میدان اگر آپ منا میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے، اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر زیادہ زیادہ کتنا دکھا سکتے ہیں، کہاں تک دکھا سکتے ہیں. اور پھر روز بروز اس میں جو ترقی ہو رہی ہے اور جو اس میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ بذات خود دیکھنے کی چیز ہے. جتنے مختلف راستے نکال لیے گئے ہیں اور ہر سال ہی کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو چکی ہوتی. یعنی جو ذہنی وسعت حج کے موقع پر انسان کو نصیب ہوتی ہے وہ اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے گھر میں بیٹھ کے نصیب نہیں ہو سکتی. اتنے ڈفرینٹ کلچرز دیکھنے میں آتے ہیں، مختلف زبانیں سننے میں آتی ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف رہن سہن کے انداز سامنے آتے ہیں کہ بہت کچھ لرننگ ہے اس میں. یعنی پوری دنیا ایک نقطے پہ سمٹ جاتی ہے، ایک جگہ اکٹھی ہو جاتی ہے. شاید ہی کوئی اور جگہ، کوئی اور موقع ہو جس میں اتنی ویرائٹی یا اتنی ویریشن کے ساتھ لوگ جمع ہوں. اچھا دیہاتوں سے بھی، گاؤں سے بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ کہیں فٹ بال میچ ہو رہا ہے یا کہیں کوئی گیم ہو رہی ہے اور لوگ دنیا بھر سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو عام طور پر وہ جو کراؤڈ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. حج کے کراؤڈ میں ہر بیک گراؤنڈ کا، ہر لیول کا، ہر مزاج کا شخص اکٹھا ہوتا ہے. تو جتنی ویرائٹی وہاں پر ہوتی ہے ہر چیز کی، کھانے کی، سبزی پھل کی، لوگوں کی، کپڑوں کی، خرید و فروخت کی، طریقہ زندگی کی، وہ کہیں اور نہیں ملتی. اور پھر ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک آدھ ہفتے کے لیے نہیں، تقریباً 2-3 مہینے کے لیے یہ سب گہما گہمی رہتی. یعنی دنیا میں مسلمان جگہ جگہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر عموماً سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں. تو دین کے اجتماع اور مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کی جو حقیقی معنوں میں رحمت اور برکت ہے وہ وہیں پر نظر آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.